یہاں کو بتائیں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ ملک بھر میں بروز جمعرات کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے اس وقت آگاہ کرتے چلیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ مختلف مقامات سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم ذوالحجہ 1444 ہجری 20 جون 2023 بروز منگل کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 29 جون 2023 بروز جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ۔ نگران پنجاب حکومت نے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی۔ آئندہ 4 ماہ کے لیے 1719 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ نگران حکومت کی جانب سے ترقیاتی بجٹ کا حجم 325 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ پنجاب 194 ارب روپے اپنے وسائل سے پیدا کرے گا۔ زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں نئے مالی سال 2023-24 کے پہلے 4 ماہ کے ٹیکس فری بجٹ کی منظوری دی گئی۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30، پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا۔ 80 برس سے زائد عمر کے پینشنرز کی پینشن میں 20% اضافے کی منظوری دی گئی۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے 10 ارب روپے مختص، تمام ٹیکس صفر کر دیے گئے۔ تعلیم کے لیے 195 ارب، صحت 183 ارب، سوشل پروٹیکشن کے لیے 70 ارب مختص کیے گئے۔ زراعت میں ترقیاتی بجٹ 47 ارب، آبپاشی کے لیے 18 ارب روپے رکھے گئے۔ کابینہ نے اسٹیمپ ڈیوٹی کی شرح 3% تک بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی۔ تعمیراتی صنعت کے فروغ کے لیے اسٹیمپ ڈیوٹی کی شرح 1% مقرر کرنے کی منظوری دی گئی۔ 2017 سے بند پاور پلانٹ کو فنکشنل کرنے کے لیے 16 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دی۔ صحافیوں کے لیے 1 ارب روپے سے انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی۔ آج پنجاب کی نگران کابینہ نے آئین کے آرٹیکل 126 کے تحت 4 ماہ کے لیے حکومتی اخراجات اور آمدن کی منظوری دے دی ہے۔ تنخواہوں اور پینشن کی مد میں 721 ارب روپے خرچ ہوں گے اور ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 325 ارب روپے مختص کیے گئے ان کے لیے۔ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اس کی 30% سیلری کو انکریز کر دیا گیا، اور جو ملازمین جن کی ایج 80 سے پلس ہے اس کی سیلری 20% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ میں۔ آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مختصر مدت میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنا ہے۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ پنجاب کا 4 ماہ کے لیے 1719 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ تنخواہوں میں 30%، پینشن میں 5% اضافہ، 721 ارب خرچ ہوں گے۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے تاجروں نے نگراں حکومت کے صوبائی بجٹ کو وفاقی بجٹ سے بہتر قرار دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں شراز بٹ کی رپورٹ میں۔ پنجاب کی نگران کابینہ نے آئندہ مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے لیے بجٹ کی منظوری دے دی، جس سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% ایڈ ہاک ریلیف کی منظوری دی گئی ہے۔ صوبائی حکومت نے صحت اور تعلیم کی بجٹ میں 31% اضافہ کیا ہے۔ چیمبر آف کامرس کے تاجروں نے صوبائی بجٹ کو خوش شائن قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حکومت اعلان کردہ بجٹ کو متعلقہ سیکٹر پر خرچ کو یقینی بنائے۔ بجٹ کے لیے بڑی اچھی رقم رکھی گئی ہے، لیکن اب دعا کریں کہ یہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے اور یہ پورے کا پورا لگے، یہ لوگوں کی جیبوں میں نہ جائے۔ آٹا اور بجلی پر سبسڈی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 325 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت نے صحافیوں کے لیے 1 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے، جس پر تاجروں نے میڈیا ورکرز کو مبارکباد پیش کی۔ نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کے لیے 10 ارب روپے مختص ہونا، اور اسی طرح صحافیوں کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو پنجاب کا بجٹ ہے یہ عوام کو ریلیف دینے میں بہت بہترین ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں ذرائع آمدن کے حصول کے لیے 579 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا جائے گا۔ صوبائی محاصل میں 393 ارب روپے اور نان
نان ٹیکس میں 186 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ جھنگ کے تاجر رہنماؤں نے پنجاب کے بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا۔ انجمن تاجران جھنگ کے عہدیداران اور ممبران کہتے ہیں بجٹ میں نیا ٹیکس نہ لگانے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دیکھیے محمد رمضان مرزا کی رپورٹ۔ جاب کا بجٹ منظوری کے لیے نگراں صوبائی کابینہ میں پیش کیا گیا، جس نے آئندہ 4 ماہ کا 1719 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ جھنگ کی انجمن تاجران نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کو خوش آئند قرار دیا۔ تاجر رہنماؤں نے صوبائی بجٹ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی نیا ٹیکس نہ لگا کر حکومت نے کاروبار کو آکسیجن فراہم کی ہے۔ نگراں حکومت نے صحت اور تعلیم کے بجٹ میں 31% اضافہ کیا۔ زراعت کے شعبہ اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی بجٹ میں خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ IT سیکٹر دیے گئے، جبکہ عام آدمی کو کاروبار چلانے کے لیے مواقع فراہم کیے گئے۔ حکومت کے مطابق 2500 منصوبے اگلے 4 ماہ میں مکمل ہوں گے، جس پر تاجر رہنماؤں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ صحافیوں کے لیے 1 ارب روپے کا انڈونمنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ جھنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے سیوریج کے میگا منصوبے کے پہلے فیز کی ٹینڈرنگ نامکمل۔ 24 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈسپوزل کو فعال کیا جائے گا۔ دوسری جانب پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹیکس شیئر ملے گا۔ پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد گرانٹ جاری کر دی گئی۔ جھنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے سیوریج کے میگا منصوبوں کے پہلے فیز کی ٹینڈرنگ مکمل۔ 24 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈسپوزل کو فعال کیا جائے گا۔ جھنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے PCP پروجیکٹ کے تحت سیوریج کا میگا منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عادل رانجھا نے ٹینڈرز وصول کیے۔ چیف آفیسر عادل رانجھا کا کہنا تھا کہ 16 کروڑ 82 لاکھ روپے کی لاگت سے ڈسپوزل کو فعال کیا جائے گا۔ 6 کروڑ 48 لاکھ روپے کی لاگت سے سیوریج لائنز کے کنیکشن مرمت کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان پروجیکٹس کی تکمیل سے سیوریج مسائل حل ہوں گے۔ جو ٹینڈرز ہیں ان کا پروسیس مکمل کیا گیا، جس کی کاسٹ تقریباً 23 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس میں 2 جو بیسک چیزوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ایگزسٹنگ ڈسپوزل سٹیشنز ہیں ان کو آپریشنل کرنے کے لیے، اور پھر جو ہمارے کچھ مسنگ کنیکشنز ہیں وہ فوری طور پہ اس میں ٹیک اپ کیا جائیں گے۔ دوسری جانب پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹیکس شیئر ملے گا۔ پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد گرانٹ جاری کر دی گئی۔ میونسپل کارپوریشن کو 6 کروڑ 59 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔ چک جمرہ کے لیے 3,65,000 روپے جاری کیے گئے۔ جراوالا کے لیے 34 لاکھ روپے کی گرانٹ، سمندری کے لیے 30 لاکھ، تانیہ والا کے لیے 8,73,000 روپے جاری، کھڑیا والا کے لیے 3 لاکھ کا اجرا کر دیا گیا۔ کارپوریشن فنڈ سے غیر ترقیاتی اخراجات پورے کیے جا سکیں گے۔ محکمہ ہائی ویز کی جانب سے ریونیو میں اضافے کے لیے اقدامات۔ ضلع جھنگ کے 3 بڑے ٹول پلازوں کے ٹھیکے جات کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ محکمہ ہائی ویز کی جانب سے ریونیو میں اضافے کے لیے اقدامات۔ ضلع جھنگ کے 3 بڑے ٹول پلازوں کے ٹھیکہ جات کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ موزہ باغ، ملہوانہ موڑ اور صوفی موڑ ٹول پلازوں کی نیلامی سے 11 کروڑ 73 لاکھ روپے کی آمدن ہوگی۔ موزہ باغ کے ٹول پلازہ کی نیلامی 4 کروڑ 99 لاکھ روپے سے شروع کی جائے گی۔ ملہوانہ موڑ ٹول پلازہ کی نیلامی 2 کروڑ 86 لاکھ روپے سے شروع ہوگی۔ صوفی موڑ ٹول پلازہ کی نیلامی 3 کروڑ 88 لاکھ روپے سے شروع کی جائے گی۔ ٹینڈرنگ سے حاصل ہونے والی رقم کو سڑکوں کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں صنعت کاروں کے لیے نئی مشکل، بینک گارنٹی جمع نہ کروانے والے ایکسپورٹرز کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ۔ دوسری جانب صنعت کاروں کو سہولیات دینے کے لیے بنائے ادارے ہی امتحان بننے لگے۔ سوشل سیکیورٹی اور EOBI کے نام پر تنگ کرنے اور جرمانے کرنے کا الزام۔ صنعت کاروں کے لیے نئی مشکل، بینک گارنٹی جمع نہ کرانے والے ایکسپورٹرز کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ سوئی گیس نے کارخانوں کے گیس کنیکشن منقطع کرنے شروع کر دیے۔ کئی ایکسپورٹ یونٹس میں پیداواری عمل بند ہو گیا۔ محکمہ سوئی گیس صنعت کاروں سے 1 ماہ کا بل بینک گارنٹی کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ اس حوالے سے حکام کا کہنا تھا کہ 1 ماہ کی بینک گارنٹی نہ دینے والے ایکسپورٹرز کے کنیکشن کاٹ رہے ہیں۔ صنعت کار کہتے ہیں گیس کنیکشن منقطع ہونے کے باعث بڑے ایکسپورٹ کے یونٹس کی پروڈکشن بند ہو گئی ہے۔ بینک گارنٹی میں 3 سے 4 ہفتے درکار ہیں۔ محکمہ ٹائم دیے بغیر کنیکشن کاٹ رہا ہے۔ سوئی گیس حکام کے رویے کے باعث فیکٹریز بھی بند ہو رہی ہیں اور ایکسپورٹ میں مزید کمی کا خدشہ ہے۔ صنعت کاروں کو سہولیات دینے کے لیے بنائے ادارے ہی امتحان بننے لگے۔ سوشل سیکیورٹی اور EOBI کے نام پر تنگ کرنے اور جرمانے کرنے کا الزام۔ ایگزیکٹو ممبر چیمبر محمد طیب کہتے ہیں مشکل معاشی حالات کی وجہ سے انڈسٹری اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بند فیکٹریز مالکان کو نوٹسز بھیج کر مزید پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم عالمی آرڈرز حاصل کر کے کاروبار کا پہیہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ادارے ہماری کوشش کو سبوتاژ کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات سے کاروبار میں اضافے کی بجائے کمی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر بجائے اس کے کہ ہم توجہ کریں کہ ہم فورن ریمیٹنس کیسے کما کے لائیں،
بجائے کہ ہم وہ ادھر فوکس کریں، ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ڈالا ہوا ہے، سوشل سیکورٹی ہے، EFDI ہے۔ صنعتکاروں نے حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بڑے ٹیکس گزاروں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ لارج ٹیکس پیئر آفس ملتان کے لیے فیصل آباد میں آن لائن پیشیوں کے لیے قائم ہیئرنگ سینٹرز بند کر دیا گیا۔ ہیئرنگ سینٹر کے ذریعے ٹیکس گزاروں کو پیشیاں بھگتنے کے لیے ملتان نہیں جانا پڑتا تھا۔ ٹیکس گزار یا ان کے وکلاء فیصل آباد سے ہی آن لائن اپنے جوابات جمع کراتے تھے۔ آن لائن پیشیوں کے ذریعے ٹیکس گزاروں کے وقت اور پیسے دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ FBR نے آن لائن پیشیوں کا نظام ٹیکس گزاروں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے فراہم کیا تھا۔ فیسکو جھنگ کی جانب سے صارفین کے لیے اچھی خبر، 132 kVA گریڈ اسٹیشن جھنگ سیکنڈ کو 9 کروڑ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کر دیا گیا۔ جھنگ کی جانب سے صارفین کے لیے اچھی خبر، 132 kVA گریڈ اسٹیشن جھنگ سیکنڈ کو 9 کروڑ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کر دیا گیا۔ 14 کروڑ 2 لاکھ روپے کی لاگت سے مزید 195 ٹرانسفارمرز بھی شامل کیے گئے۔ SE فیسکو افضل کاٹھیا کا کہنا ہے فیسکو کی جانب سے 145 ٹو فیس ٹرانسفارمرز کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنز کو بھی 13 کروڑ 41 لاکھ روپے کی لاگت سے اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ رہائشی علاقوں کے اوور لوڈنگ اور کم وولٹیج کے مسائل حل ہوں گے۔ مہنگی بجلی سے چھٹکارا، صارفین میں سولر پینل سے نیٹ میٹرنگ کا رجحان بڑھنے لگا۔ فیسکو کو نیٹ میٹرنگ کی سینکڑوں درخواستیں وصول۔ فیسکو نے نیٹ میٹرنگ کی درخواستوں کو نپٹانے کے لیے سرکلز کو ہدایات جاری کر دی۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے نیٹ میٹرنگ کی درخواستوں کو 15 روز میں حل کیا جا رہا ہے۔ سولر پینل سے نیٹ میٹرنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا تمام آپریشن سٹاف کو نیٹ میٹرنگ سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ دوسری جانب فیسکو عملہ کی نااہلی، ریلوے کالونی میں جعلی شناخت پر میٹرز لگنے کا انکشاف۔ فیسکو نے ریلوے کالونی میں میٹرز لگانے پر پابندی لگا دی۔ ریلوے کالونی میں سرکاری اراضی پر میٹر لگا کر نوسر باز قبضہ کرنے لگے۔ اس حوالے سے فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کالونی میں میٹرز لگانے کے لیے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا NOC ضروری ہوگا۔ غلط شناخت اور جعلی شناخت پر لگائے گئے میٹرز اتار دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال انتظامیہ نے نئے مالی سال کے لیے 9 ارب روپے سے زائد کے فنڈز مانگ لیے۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہاسپٹل انتظامیہ نے نئے مالی سال کے لیے 9 ارب روپے سے زائد کے فنڈز مانگ لیے۔ ڈاکٹر ندیم MSFIC ہاسپٹل کہتے ہیں مخیر حضرات کے تعاون سے چوتھی منزل تعمیر کی جا رہی ہے۔ وارڈز کے لیے مشینری کی مد میں 627 ملین درکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ لفٹ مرمت، ماڈل آپریشن تھیٹر، سٹی NGO، انجیوگرافی، OPD میں توسیع اور دیگر منصوبے شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا حکومت کی جانب سے فنڈز ملتے ہی منصوبوں پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ محکمہ صحت فیصل آباد سے متعلق بڑی خبر، محکمہ پرائمری ہیلتھ نے ضلع کی 62 ڈسپنسریاں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ضلع کاؤنسل ڈسپنسریاں، یونانی ڈسپنسریاں، سول اور گورنمنٹ ڈسپنسریاں، MCH سینٹر شامل ہیں۔ ڈسپنسریاں 1 جولائی 2023 کو بند کر دی جائیں گی۔ ختم ہونے والی ڈسپنسریوں میں تعینات عملہ اور سامان نزدیکی مراکز صحت اور تحصیل ہاسپٹلز میں منتقل کیا جائے گا۔ سامان اور عملہ سے متعلق فہرست محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو بھجوائی جائے گی، جبکہ ڈسپنسریوں کے مقامات کو ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسفندیار کا کہنا تھا نوٹیفیکیشن موصول ہو چکا ہے، فہرست بنا کر حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ صوبہ بھر کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے رواں ماہ کے فنڈز جاری۔ سیلز، سیلری، نان سیلری کی مد میں 31 ارب 22 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم کر دیے گئے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے 1 ارب 84 کروڑ روپے جاری ہوئے۔ صوبے بھر کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے رواں ماہ کے فنڈز جاری۔ سیلری، نان سیلری کی مد میں 31 ارب 22 کروڑ روپے فراہم کر دیے گئے۔ صوبے کے 36 اضلاع کے لیے فنڈز فراہم کیے گئے۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے لیے 1 ارب 84 کروڑ روپے جاری ہوئے۔ صوبہ کے لیے 80 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی گئی۔ جھنگ کے لیے 82 کروڑ، چنیوٹ کے لیے 35 کروڑ روپے فراہم کیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ فنڈز تنخواہوں، لیو آن کمیشن، فائنینشیل اسسٹنس، نان سیلری کی مد میں جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈز اجرا کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم کے ہدف حاصل کرنے میں ناکامی، محکمہ تعلیم فیصل آباد نے اسکولز میں داخلہ بڑھانے کے لیے سر جوڑ لیے۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ مہم کے ٹارگٹ حاصل نہ ہو سکے، جس پر محکمہ تعلیم فیصل آباد نے سر جوڑ لیے۔ CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء نے اسکول سربراہان کے ساتھ میٹنگ کی، چھٹیوں میں ایڈمیشن ڈیسک لگا کر داخلہ مہم جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اسکول کونسل اور کمیونٹی کے تعاون سے داخلے بڑھانے کی حکمت عملی اپنانے کا حکم دے دیا۔ آج ہیڈز کو بلایا تھا، گو کہ وہ اتنا ایڈمیشنز تو نہیں ہوگا ابھی، لیکن یہ ہے کہ ایفرٹ کرنے سے چاند ایک جو قریب ترین ہے، اگر تھوڑی سی مہم چلائی جائے، اسکول کونسل کو انوالو کیا جائے تو ممکن ہے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد ایک بھرپور ایک ایڈمیشن کمپین چلائیں گے۔
स्कूल सरबराहान का कहना था कि मरदमशुमारी, इम्तिहानी ड्यूटी समेत असातिज़ा की मसरूफियत के बायस दाखिला मुहिम मुतासर हुई, लेकिन छुट्टियों में और बिलखुसूस अगस्त और सितंबर में दाखिला हदफ हासिल कर लिया जाएगा। हमारे जो ज़्यादातर जो टीचर थे वो मरदमशुमारी में चले गए, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हमारे इनरोलमेंट के ऊपर, क्योंकि वो तकरीबन 86 डेज है वो बाहर रहे हैं। और बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने, मेरे ख्याल है कि असातिज़ा ने और तलबा ने आपस में इंटरेक्शन भी नहीं हो पाई, उसके बाद फिर छुट्टियाँ हो गई। मीटिंग में डीओ सेकेंडरी एजुकेशन मलक मंजूर अहमद, स्कूल सरबराहान राव मोहम्मद इकबाल, मियाँ सईद, अली रजा भट्टी, मोहम्मद जुल्फ़िकार, सगीर अहमद और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने आईजी पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चालान का टारगेट पूरा करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को निशाने पर रख लिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में गाड़ियों पर गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस की मुहिम सिर्फ आम शहरियों तक महदूद। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने आईजी पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चालान का टारगेट पूरा करने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को निशाने पर रख लिया। ट्रैफिक वार्डनर्स को रोजाना 20 चालान करने का टारगेट सौंप दिया गया। हर सेक्टर में 30 जून तक 3000 चालान मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए गए। ट्रैफिक सेक्टर इंचार्जेस ने वार्डनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चालान के मैसेजेस भिजवा दिए। शहरियों ने अबतर मुआशी हालात में चालानों के टारगेट को जुल्म करार दे दिया। फैसलाबाद में गाड़ियों पर गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस की मुहिम सिर्फ आम शहरियों तक महदूद। पुलिस एहलकार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर गैर नमूना नंबर प्लेट लगाकर घूमने लगे। फैसलाबाद में कानून सिर्फ आम शहरियों के लिए, जबकि पुलिस एहलकारों को कानून की खिलाफ वर्जी की मुकम्मल छूट हासिल है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर आम शहरियों को जुर्माने मगर पुलिस एहलकारों से नजरें चुराने लगी। सीटीओ दफ्तर की पार्किंग में पुलिस एहलकारों की गैर नमूना नंबर प्लेट वाली बाइक्स की भरमार है। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद हेड ऑफिस के नाहक तले ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां धड़ल्ले से जारी है। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर आबिद की ज़ेर सदारत अजलास चारों अजला के पुलिस सरबराहान और एसपीज़ ने शिरकत की। आरपीओ डॉक्टर आबिद ने ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत कर दी। डॉक्टर आबिद खान का कहना था कि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। उनका कहना था कि अफसरान एहलकारों के शो कॉज नोटिस और अपीलों पर बरवक्त फैसले किए जाएँ। फैसलाबाद के बासियों के लिए खुशखबरी, केनाल रोड पर हेल्थ 360 का कामयाबी के बाद जिना कॉलोनी में भी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एस्थेटिक्स ट्रिमिनेसिक दी जाएंगी। तफसीलात अरसलान दुरानी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कनाल रोड पर हेल्थ 360 की कामयाबी के बाद जिना कॉलोनी में भी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। COO हेल्थ 360 आतिफ इशफाक कहते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। ऑल अंडर वन रूफ का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अमूमन एक ट्रेंड था कि मल्टीपल क्लिनिक मल्टीपल जगहों पे काम कर रहे थे। हमने वो सर्विसेज जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे दे रहे थे वो एक ही छत तले जो लोगों को फराहम कर दिए। जिस हेल्थ 360 जिना कॉलोनी ब्रांच पर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स दी जाएंगी, जिनमें डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक, हजामा की सर्विसेज दस्तयाब होंगी। कमर का दर्द, शाटिका, पट्ठों का ना चलना, फालिज और बहुत सारे ऐसे मरीज हम देखते हैं जहाँ देख रहे होते हैं जिनको इस शहर के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़ कहीं पे अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ऐसी तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं जो फैसलाबाद में और किसी भी क्लिनिक पर अवेलेबल नहीं है। हेयर ट्रीटमेंट, स्किन लेजर ट्रीटमेंट, हाइपर पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट्स दी जाएंगी। हाइड्रोफेशियल, वेट लॉस और बॉडी कंटूरिंग की सर्विसेज भी मुहैया की जाएंगी। आज मैं बेयरलाइन लेजर परफॉर्म कर रही हूँ यहाँ पे। ये हमारी सोप्रानो लेजर है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इससे यह कि पेनफुल प्रोसीजर और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट शो होते हैं। Hydrofacial, basically for hydration of your skin or for cleansing of your skin, and second one is EM Scalp. EM Scalp is basically an advanced technique which we are using for weight loss. Furthermore, in our setup, we are offering various aesthetics procedure with latest technology with experienced staff. शहरियों ने हेल्थ 360 की जिना कॉलोनी में सर्विसेज के आगाज पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। मैं यहाँ पे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इनकी ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छी हैं, स्पेशली एस्थेटिक्स के हवाले से, जहाँ पे इन्होंने हर तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और इनका पहले क्लिनिक जो केनाल रोड पे अवेलेबल है, उनकी भी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ये इनका सेकंड रीओपनिंग हुई है यहाँ पे, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस कि आप यहाँ पे सब आएँ। शहरियों ने डर्माटोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स और दीगर सहूलियात की एक ही छत तले फराहमी को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद मुअज्जम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। छुट्टियों में तालीमी इदारे बंद, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। SB स्टोर ने रोशन किनारा और एजुकेशन गाइड के साथ मिलकर छुट्टियों में पढ़ाई की आगाही मुहिम शुरू कर दी।
मौसम गर्मा की तातीलात में बच्चे पढ़ाई से दूर तो नहीं हो गए। एसपी स्टोर ने रोशन किनारा और एजुकेशन गाइड के साथ मिलकर छुट्टियों में पढ़ाई की आगाही मुहिम शुरू कर दी। एसपी स्टोर की तरफ से सार्फिन को हर बिल पर पढ़ाई का पैगाम दिया जाने लगा। बच्चे घरों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। पेरेंट की ड्यूटी है कि वो उनसे कुछ ना कुछ डेली पूछें कि आज क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, और ये इंतहाई ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव मैसेज है जो इस तंजीम ने जो है इनिशिएट लिया है। हमारे तावन से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को इसमें हेल्पफुल भी हों जहाँ तक हो सके। पढ़ाई की अहमियत उजागर करने की मुहिम चलाने वाले कोऑर्डिनेटर एजुकेशन गाइड आसिफ मुगल का कहना था कि वालिदैन को चाहिए बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो के लिए स्कूल खुलने का इंतजार ना करें। स्कूल में छुट्टियां तो हो गई हैं कि वालिदैन बच्चों को घर में एंगेज रखें, उनसे डेली पूछें कि बेटा क्या सीखा, क्या पढ़ा, और बच्चों को ऐसी तख्लीकी और इल्मी सरगर्मियों में एंगेज रखें, उनको बिजी करें ताकि बच्चे रोज़ कुछ ना कुछ सीखें। अभी हमने एसबी स्टोर से शॉपिंग किया है। जब बिल निकला है तो हमने देखा है कि उसके ऊपर एक एजुकेशनल मैसेज से अवेयर किया गया है कि स्कूल से छुट्टियां हुई हैं पर सीखने के अमल से छुट्टियां नहीं हुई। तो हमें अपने बच्चों को ये बात बतानी चाहिए कि उन्हें कुछ ना कुछ डेली सीखना चाहिए और हमसे रोज़ाना उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने डेली क्या सीखा। सार्फिन को ये पैगाम दिया जा रहा है कि स्कूल हो या घर, सीखना जारी रहना चाहिए। सीईओ एसपी स्टोर सफ्तर अली खान का कहना था कि वालिदैन छुट्टियों में भी बच्चों से रोज पढ़ाई से मुतल्लिक पूछते रहें ताकि उनके सीखने के अमल को कोई ब्रेक ना लगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जिला इंतजामिया की नाअहली डिप्टी कमिश्नर के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। ईद सर पर आ गई, हजारों जानवर पहुंच गए, लेकिन अभी तक मवेशी मंडियां फ़आल न कराई जा सकी। आज का दिन भी गुजर गया, चिनियोट में मवेशी मंडियां कायम न की जा सकी। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। मातहत महकमों, रेस्क्यू, लाइव स्टॉक, हेल्थ और दीगर इदारों ने भी ताहाल कैंप्स नहीं लगाए। व्यापारियों का कहना था कि ईद सर पर आ गई है, लेकिन अभी तक मवेशी मंडियां नहीं लगाई गयी। सड़क किनारे और गली मोहल्लों में जानवर बेचने पर मजबूर हैं। व्यापारियों ने इंतजामिया से जल्द मवेशी मंडियां लगाने का मुतालबा किया है। मंडियां नहीं लगी, अभी तक सेल पॉइंट नहीं कहीं भी मिला। हम रोड के ऊपर लेकर खड़े हैं जानवर को धूप में। रात को उधर खड़े होते हैं तो कमेटी वाले भी कहते हैं कि इधर नहीं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना था कि जिला में चिनियोट, लालियों और भुआना 3 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। सेल हम कहते हैं कि सेल पॉइंट 2 में क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी दिन तो रह नहीं गए, चांद तो चढ़ने वाला। जिला इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर से कल हर सूरत मवेशी मंडियां फाल करने और तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने का दावा कर दिया गया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिनियोट। ईद कुर्बान करीब, टोबा मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। बिल्लू और रानी की जोड़ी खूबसूरती में बेमिसाल, हर किसी की तवज्जो का मरकज। नाजो नखरे से पले बिल्लू और रानी को देखने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। अहमद नदीम से जानते हैं। जो ईद करीब आ रही है, मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी हैं। टोबा टैक्सिंग की मवेशी मंडी में बिल्लो और रानी नामी बकरों की बेमिसाल जोड़ी तवज्जो का मरकज बन गई। नाजो नखरों से पले बिल्लो और रानी को देखने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। मालिक का कहना है ये बचपन से साथ रहे हैं, जोड़ी इकट्ठी फरोख्त करेंगे। बिल्लो और रानी की कीमत 3 लाख रुपए है, इसी पर देंगे। इसकी 3 लाख की है कि 1.5 लाख। कोशिश तो यही है जोड़ी चल जाए, मगर जोड़ी लेने वाला है कोई नहीं रहा। कीमत कह रहे हैं कि आधी दे, आधी भी नहीं लगा के जा रहे, ऐसे तो नहीं होता। मालिक का मजीद कहना है कि जानवर पर खर्च बहुत होता है, हमारी साल भर की मेहनत है, लोग पैसे भरने को तैयार नहीं। मवेशी मंडियों में लोग आते हैं लेकिन खरीदार कम हैं। मालिक का कहना था कि बिल्लो और रानी की जोड़ी खूबसूरती में बेमिसाल है, बच्चों की तरह पाले हैं। इनकी एक एक अदा ही 3 लाख की है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। जिला इंतजामिया ने सजाया खूबसूरत मेला। डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला ख्वातीन को भी मिला खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका। जीत का जज्बा लिए खिलाड़ियों ने मुकाबलों में खूब जान लड़ाई, जमकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जंग में डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला के मुकाबले जारी हैं। जहां मर्द खिलाड़ी जोर आजमाई करते नजर आते हैं, वहीं पर आज खवातीन खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका मिला है। स्पोर्ट्स गाला में बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले हुए, जिसमें खवातीन खिलाड़ी खूब दाव पेच लड़ाती नजर आईं। जीत का जज्बा लिए खवातीन खिलाड़ियों ने मुकाबलों में खूब जान लड़ाई और इवेंट्स के इनाकाद को खुश आइन करार दिया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो गर्ल्स के लिए और
بوائز کے لیے آرگنائز کروایا گیا ہے، اسپیشلی گرلز کے لیے. اور گرلز میں جو سر نے انڈر 35 جو اولڈ ہمارے جو ہیں پلیئرز ان کو بھی کھیلنے کا موقع ملا ہے. میں خود جو پہلے کھیلی ہوں اور میں کافی ٹائم بعد کھیلی ہوں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. ایسے جو ہے ٹورنامنٹ آرگنائز ہونے چاہیے، اسپیشلی ڈسٹرکٹ لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ. جنگ میں فنکشن ہو رہا ہے یہ ڈسٹرکٹ لیول کا، اس کی وجہ سے ہم بہت خوش ہیں. ایسے خواتین کے لیے گیمز ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں. محکمہ اسپورٹس کے افسران کی جانب سے مقابلوں میں حصہ لینے والی کھلاڑیوں کے لیے تمام انتظامات کیے گئے. ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر رانا محمد جمیل کا کہنا تھا کہ خواتین کھلاڑیوں کو اس طرح کے مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے. بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ایتھلیٹک، آرچری، یہ ایسی گیم ہے جس میں ہم نے خواتین کو نمائندگی دی ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم دوسری گیموں میں جیسے کرکٹ ہے، ہاکی ہے، اس میں بھی کھلاڑی لڑکیوں کو ہم پروموٹ کریں گے. اور جہاں کی کھلاڑی لڑکیاں انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر میں اپنا لوہا منوائیں گی اور لڑکوں کے شانہ بشانہ کھیل کا مظاہرہ کریں گی. کھیلوں کے انعقاد پر خواتین کھلاڑیوں کی خوشی دیدنی تھی. انہوں نے تعاون کرنے والے اداروں اور ان کی انتظامی کاوشوں کو خوب سراہا. کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھ رہے ہیں CT 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں.